السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوسائے رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا حضرت امام حسن اور حسین سے عقیدت اور محبت کے چند واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر یعنی شبیر اور صبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہذا آپ سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو خصوصی طور پر آپ حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ آپ کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ ان سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے، جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں
صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا۔ اس طرح جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا۔ باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کیا مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے؟ کیا ہم کل نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئیں اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ جو شخص کپڑے لے کر آیا تھا جبریل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسنین علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت اور توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ کہا کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر نے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے دیا ہے۔ اور پھر حضرت حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مؤرخین نے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ دینا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اس طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہی ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے اور حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا
کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کہ کسی پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اندازے سے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح سے دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح امام زہری نے فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں حضرت امام حسن اور امام حسین کے سایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ 2 شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھجوائے جائیں۔ جب لباس وہاں سے تیار ہو کر آئے اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے دونوں کو دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی ویڈیو سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور پلیز ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔